وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پہ دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں بھی یاد کرتا ہے۔ وہ سنتا ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ معزز و مکرم سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ذی الحج کی وہ شب ہے کہ یکم ذی الحج سے ہم 2 ذی الحج میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں رب تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کی صورت میں اپنے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کی جانب خواب میں حکم فرمایا۔ رب کے خلیل نے اپنے محبوب بیٹے کو جب یہ خواب بیان فرمایا تو محبوب بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سامنے سر تسلیم خم کیا اور فرمایا، بابا جان، جو حکم دیا گیا ہے آپ کو، آپ وہ حکم بجا لائیں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، اور میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین کرام، رہتی دنیا تک یہ قربانی مثال بن گئی، اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس کو اسماعیل نے آداب فرزندی۔ ناظرین کرام، بات احساس کی، بات قربانی کی، اور بات قربانی سے اس سلسلے کو اگر لے کر چلوں تو سال ہے 2023، ماہ ہے جون کا۔ ناظرین کرام، میں ماضی کے حوالوں کو یہیں تک رکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے جس قربانی کو بجا لایا گیا اور جس عمل کو آقا علیہ السلام نے اپنی امت پر واجب فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے اس عمل کو خود کر اسے سنت بنا دیا، وہ عمل آج کے دور میں بھی اسی اہتمام، اسی انتظام اور اسی انصرام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن جب بطور مجموعی ہم اپنے جانب دیکھتے ہیں، اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، اپنے پڑوس میں دیکھتے ہیں، تو کہیں پر کوئی بھوک سے بلبلاتا نظر آتا ہے، کہیں پر کوئی اس بھوک کی تلاش میں اپنی جان کو گنواتا نظر آتا ہے، کہیں پر اسی بھوک کے خاطر کوئی ماں اپنے بچوں سمیت جان دیتی نظر آتی ہے، کوئی آٹے کی ایک تھیلی یا آٹے کی ایک بوری کے لیے لائن میں لگ کر خود کو قدموں تلے کچلواتا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، اس بھوک کا اس قربانی سے بڑا تعلق بنتا ہے۔ اس تعلق کو اگر احسن طریقے سے اور عزت دار طریقے سے نبھایا ہے تو وہ نبھاتا نظر آتا ہے آپ کو وہ طبقہ جو کہ تصوف کے میدان میں اولیاء عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طبقہ ہے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ خیرات پائی ہے جو مولائے کائنات کی بارگاہ سے ان تک پہنچی، جو صحابہ کرام کا طریق رہا کہ کس طرح سے اپنے منہ کا بھی نوالا ان تک پہنچا دو کہ جن کو اس کی ضرورت ہے۔ بات صرف احساس کی ہے۔ اگر یہ احساس باقی ہے تو پڑوس میں بلکنے والا بچہ، اس کے رونے کی آواز بھی آپ کو متوجہ کر دے گی، لیکن اگر یہی احساس مر گیا ہے تو کوئی جان سے بھی چلا جائے، آپ کے پڑوس میں ہو یا پڑوس والے کمرے میں ہو، تو شاید
آپ اس چیز کو محسوس ہی نہ کر سکیں۔ اپنے رب سے اس عطا کو مانگیں کہ وہ اس احساس کو آپ کے اندر جگائے رکھے کہ یہ احساس آپ کو دوسروں کی بھوک کا احساس بھی دلائے، اور آپ کے اندر سے جب آپ قربانی کی بات کریں تو اس ہرس کو قربان کریں کہ جس ہرس کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، اس طمع کو قربان کریں کہ جس طمع کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو یہ رب کا کرم ہے، اس نے دیا ہے تو بھی آزمائش ہے، وہ لے لے تب بھی آزمائش ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ انسان صبر کتنا کرتا ہے۔ رب نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رحمان میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے آنکھیں دیں، یہ بھی نعمت۔ اس نے گفتگو کرنے کا فن عطا کیا، یہ بھی نعمت۔ اس نے ہمیں سب کچھ دیا، یہ بھی نعمت۔ اس نے مال دیا، دولت دی، شہرت دی، عزت دی، توقیر دی، جتنا کچھ عطا کیا یہ سب کچھ اس رب کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کے تصدق سے ان کے طفیل یہ جہاں بھی بنایا، دنیا بھی بنائی، آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنائی، چاند بھی بنایا، ہر کچھ بنایا ہم تک کو، لیکن اس رب نے جتنا کچھ عطا کیا شکرانہ ادا کرنے کا حکم بھی ہے، اور قرآن مجید میں ہی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ تم شکران نعمت کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کرے گا، اور کفران نعمت کرو گے تو رب کریم تمہیں اس کفران نعمت کے بدلے میں عذاب شدید میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ وقت ہے کہ اس وقت احساس کیا جائے بھوک سے بلکتے ان لوگوں کا کہ جو اس بھوک کی احساس میں مبتلا ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو اگر صبح کے ناشتے کے بعد رات کا کھانا میسر آئے تو دن بھر کی جو وہ بھوک ہے وہ ہمیں پھر احساس دلائے گی۔ آج کم و بیش جس شہر میں بیٹھ کر میں آپ تمام سے مخاطب ہوں، اس شہر میں کم و بیش 30% افراد کی عیاشی صبح کا ناشتہ، اور ناشتہ بھی کیا کہ 1 کپ چائے میسر آ جائے اور 1 پراٹھا میسر آ جائے۔ رات کو اگر کھانا مل جائے تو یہ عیاشی۔ ناظرین کرام، ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں کہ اگر مجھے 1 اضافی روٹی دی ہے تو میں اس شخص تک پہنچا دوں کہ جسے اس کی ضرورت ہے؟ یہ سب احساس کی بات ہے، اور اسی احساس کو جگانے کے لیے اور اسی احساس کے ساتھ ہم تمام آج جمع ہوئے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، ان ترقی پذیر ممالک، ان غریب ممالک کے اندر اپنے کام کو اس احساس کے ساتھ سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس احساس کو میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم تمام کو ودیعت فرمایا، ہم تمام کو حکم فرمایا کہ کس طرح سے اس کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کا لازمی جز بنا دینا ہے۔ ناظرین کرام، یہ احساس فاؤنڈیشن ہی ہے کہ جو ماہ رمضان میں کسی بھوکے کے گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے پہلے روزے سے آخری روزے تک کوشاں رہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر راشن کا ایک ایک حصہ، راشن کی ایک ایک چیز، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، اس کو پہنچایا جائے۔ اگر تن پہ لباس نہیں تو اسے بہترین لباس پہنچایا جائے۔ اگر ان بچوں کے پاس وہ تحائف نہیں کہ جن تحائف کی ضرورت ہے تو ان تحائف کو پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح سے ماہ ذوالحج کے اندر اس قربانی کا اہتمام کیا جائے اور اس گوشت کو فراہم کیا جائے ان تک کہ جن کے لیے شاید سال بھر میں ایک ہی موقع آتا ہے کہ انہیں یہ گوشت مل جائے، چاہے وہ بکرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھیڑ کی شکل میں ہو، چاہے وہ گائے کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو۔ اور یہ تمام کام اگر ممکن ہو پاتا ہے تو یہ آپ اور میرے، ہم دونوں کے تعاون سے، ہم تمام کے تعاون سے ممکن ہو پاتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے،
اور آپ کو وہ احساس بخشا ہے کہ جس احساس کے تحت آپ دل کھول کر اپنے ان عطیات کے ذریعے سے وقف قربانی کرتے ہیں یا قربانی کا وہ حصہ شامل کرتے ہیں یا ایک مکمل گائے کی قربانی دیتے ہیں یا پھر ایک بکرے کی یا بھیڑ کی قربانی دیتے ہیں کہ جس کی مدد سے ان تمام کے گھروں کے اندر خوشیاں لوٹتی ہیں اور خوشیاں آتی ہیں۔ ان کی عید تو حقیقی یہی عید ہوتی ہے کہ جس میں ان کو گوشت میسر آ جائے، ان کو سال بھر کے بعد ایک موقع میسر آ جائے کہ وہ شاید بیف بریانی کھا سکیں یا مٹن پلاؤ کھا سکیں یا مٹن کا کوئی قورمہ ان کو میسر آ جائے۔ اور صرف یہی نہیں، احساس فاؤنڈیشن اس اہتمام کو اتنے منظم اور بہترین انداز سے اپنے رضاکاروں کی مدد سے کرتا ہے کہ ان تمام کے گھروں پر ایک ایک چیز کو مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس تیل نہیں تو اسے وہ پہنچائے، اگر آپ کے پاس وہ سبزی نہیں تو وہ پہنچائے، مسالہ جات نہیں تو اس کو بھی پہنچانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جو پکانے کی سکت نہیں رکھتے ان کے لیے باقاعدہ دسترخوان ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس دسترخوان کی مدد سے ان کے گھروں کے اندر وہ خوشیاں کہ جس میں وہ پیٹ بھر کر عید کے ان دنوں میں اس کھانے کو کھا سکیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے بزرگوں کی اساس ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آپ چاہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلے جائیں یا پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں موجود ہوں، آپ کراچی میں حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ہوں، یا پھر آپ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں ہوں، آپ شرق سے غرب چلے جائیں، آپ شمال تا جنوب چلے جائیں، کسی دربار میں کسی بھی بارگاہ میں چلے جائیں، وہاں پر لنگر کا انتظام اتنا بہترین ہے کہ کیا امیر کیا غریب کسی تفریق کے بغیر ہر ایک موجود ہے۔ اور اسی تفریق کو مٹانے کے لیے احساس فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم بھی یہاں پر اسی عمل میں اور اسی چیز کو لے کر کوشاں ہے کہ اس کام کو سر انجام دیا جائے۔ ناظرین کرام، احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اگر آپ قربانی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر if you people want to donate full cow, so you have to pay $525 It's just a request to give us $525, so we will do the full cow. And if you have just $75, so you have to take and participate a share of a cow for this qurbani process. For a goat, you have to pay $145, and these all amount goes to Ehsaas Foundation account, and Ehsaas Foundation will perform qurbani on 10 Zilhajj, 11 Zilhajj and 12 Zilhajj on behalf of you people, this qurbani. But if you want this process and this qurbani from Pakistan to our neighbor country, India, so you have to pay $259 for a full cow, for a share in a cow $37, and for a goat $160. For qurbani in Jammu and Kashmir, where people are waiting for a qurbani of a cow, goat, sheep, so you have to pay $574 for full cow, $82 for one cow share, and $195 for a sheep qurbani. So these are three categories and three places where Ehsaas Foundation will perform qurbani fariza. Along this, if you want to donate, how to donate it? So we have facility of bank transfers. Account name Ehsaas Foundation, bank name Chase Bank, account number 202535861, routing 021000021, Swift CHASU33. If you want to send us your checks or pay orders, so you have to write it Ehsaas Foundation and post to Ehsaas Foundation, P.O. Box 761, HICKSVILLE, NY means New York,
11802-0761 USA. For online donation, we have this facility as well. You have to visit our website www.ihsasfoundation.org. It's all the process, it's all the procedure by which you will donate your desired amount, whether it's full cow, it's for the goat, it's for the sheep, or it's for a share of a cow. If you people want to talk with us, with our scholars, with our social worker, with our social activist, with the famous Sana Khwa, so you have to dial our studio number for USA 171-8393-5437, and for donation hotline it's 24/7 available from your side. If you want to donate via phone call, so you have to call on 1-855-61-777-86. These all details are relevant to you people, and I'm hopeful the donation process you will start from now. جو اتنی گفتگو کی اور آپ کے سامنے آپ کا وقت لیا، ناظرین کرام، میرے ساتھ بہت محترم شخصیات اس پینل کا حصہ ہوا کرتی ہیں، اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوا کرتی ہیں، اور احساس کے ان جذبوں کو بیان کرتی نظر آتی ہیں کہ جن جذبوں کو اور جن واقعات سے آپ خود کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج کے فی زمانہ دور کے اندر کتنی ضرورت ہے ان چیزوں کی. میرے ساتھ میرے بہت محترم اور بہت مہربان جناب سید اصغر حسین اشرفی صاحب، المعروف میر صاحب، ہم آپ سے ایک محبت کا تعلق ہے. میر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ بہت شکریہ. میرے دائیں جانب موجود ہیں سماجی رہنما ہیں، سماجی حوالوں سے بڑا معتبر نام ہے، راجپوت گھرانے کے چشم و چراغ ہیں جناب رانا اشفاق رسول صاحب. سر آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. اور ملک پاکستان اور عالم اسلام کا ایک ممتاز و محترم ثناخوانی کے میدان میں نام، محترم وسیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم وسیع صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہم نے جس طرح آغاز میں ایک تمہید اور ایک گفتگو وہ تھی کہ جس سے شاید آج کے اس دور میں آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہم جہاں پہ بھی ہوں، جس حوالے سے بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، ہم اپنے آپ کو اپنی اساس کی جانب ہی لوٹاتے ہیں. اور ہمارے لیے سب سے بڑھ کر جب تک ہم اپنے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ نہ پیش کریں، نہ ہماری محفل کا آغاز ہوتا ہے، نہ ہمارے کاموں کا آغاز ہوتا ہے. اور برکت کے لیے سب سے انمول وظیفہ اگر ہے تو وہ یہی ہے. میں محترم وسیم وسیع صاحب سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، اور پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اپنے علماء کرام کا حمد باری تعالیٰ سے ہم آغاز کر لیتے ہیں، اور پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی نوازتا ہے جو سب کو وہ دل نواز ہے تو نیاز مند ہیں سب اور بے نیاز ہے تو زمانے بھر کے بناتا ہے سارے بگڑے کام، کریم سارے زمانے کا کارساز ہے تو اس شان کرم کا کیا کہنا، اس شان کرم کا کیا کہنا، اس شان شان کرم کا کیا کہنا، اس شان کرم کا کیا کہنا. در پہ جو سوالی آتے ہیں ایک تیری کریمی کا صدقہ، ایک تیری کریمی
کا صدقہ ایک تیری کریمی کا صدقہ وہ من کی مرادیں پاتے ہیں اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا خالی نہ رہی رحمت سے تیری دکھ درد کے ماروں کی جھولی خالی نہ رہی رحمت سے تیری دکھ درد کے ماروں کی جھولی کیا تیرا کرم ہے در پہ تیرے کیا تیرا کرم ہے در پہ تیرے بھرتی ہے ہزاروں کی جھولی شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا میں خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا بار بار کرتا ہوں وہ کرم بار بار کرتے ہیں دن رات ہے منگتوں کا پیرا دن رات ہے منگتوں کا پیرا کیا خوب سخی ہے در تیرا کیا خوب سخی ہے در تیرا ملتے ہیں کرم کے بھیک انہیں ملتے ہیں کرم کے بھیک انہیں دامن جو یہاں پہ لاتے ہیں اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا اللہ 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 اس در کی سخاوت کیا کہیے اس در کی سخاوت کیا کہیے خالی نہ گیا منگنا کوئی اس در کی سخاوت کیا کہیے خالی نہ گیا منگتا کوئی محتاج یہاں جو آتے ہیں محتاج یہاں جو آتے ہیں وہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا اللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ اور کیا خوبصورت انداز حمدیہ کلام پیش کیا محترم وسیم مسیح صاحب نے مجھے مظفر وارسی کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بادل کو شبنم سورج کو شرارہ کیا جانے رحمان و رحیم ہے وہ کتنا انسان بیچارہ کیا جانے اور سب کائنات کا خالق وہ ہر مشرق وہ ہر مغرب وہ اس کے انوار کی وسعت کو ایک صبح کا تارہ کیا جانے اور جو اس سے تجارت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے جو اس سے تجارت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے نقصان خسارہ کیا جانے رحمان و رحیم ہے وہ کتنا انسان بیچارہ کیا جانے۔ ناظرین کرام، احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے
ہم تمام یہاں پر موجود ہیں اور قربانی کی اسی اپیل کے حوالے سے کہ جس کے حوالے سے ابھی میں نے عرض بھی کیا، آپ تمام کی جانب سے بڑی محبت کے ساتھ اس میں شرکت بھی کی جا رہی ہے۔ آپ کی ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے بھی آپ اپنے ان گائے کے حوالے سے، اس کے علاوہ بکری کے حوالے سے، بھیڑ کے حوالے سے اور گائے میں حصے کے حوالے سے آپ اپنے عطیات اور اپنی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے اور اپنی جانب سے اس میں حصے بھی لے رہے ہیں۔ وہ تمام سلسلہ چل رہا ہے۔ میں سب سے پہلے میر صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ حضرت، جس طرح میں نے آغاز میں بھی یہ فرمایا کہ ایک قربانی کا اپنا سلسلہ ہے، مطلب ایک قربانی کا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ایک ان کا ایک طریقہ کار اور اس کو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قربانی اور بھوک دونوں کا ایک آپس میں ربط ہے۔ اس ربط سے ایک ہمارا جو دیکھنے والا ویور ہے، عام انسان ہے، فی زمانہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے کنیکٹ کرے؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس الحمدللہ خلوص اور محبت اور جس الحمدللہ چاہت اور لگن سے یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ناظرین ہمارے الحمدللہ پوری دنیا میں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں احساس پروگرام الحمدللہ کس طرح سے خاص طور پر ان مسکین غریبوں اور بیچاروں ان جگہوں پر جہاں پر ہم اور آپ نہیں جا سکتے، وہاں تک ان سب چیزوں کو وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس نام کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی گفتگو کہوں کہ احساس نام ہی اتنا پیارا ہے۔ اس دور میں فی زمانہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اگر ایمان کو تولنا چاہے کہ یار میرے اندر کتنی ایمان ہے اور ایمان کو میں پہچاننا چاہوں کہ اپنی ایمان کتنا ہے میرے اندر، تو خدا کی قسم وہ اپنے دل میں یہ سوچے کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے احساس کتنا ہے۔ واہ، جتنا لوگوں کے اندر ہمدردی اور لوگوں کے اندر ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی تکلیف، ان کا درد، ان کی حاجاتوں کا احساس ہوگا، سمجھو اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ ایمان ہے۔ اور جس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جائے یا اس کے اندر چیزیں احساس دور ہو جائے تو سمجھ جانا، خود بتانے کی ضرورت نہیں، خود سمجھ جانا کہ اس کے اندر سے جو ہے نا ایمان آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ تو احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ اتنا پیارا نام ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی احساس پیدا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ایمان جذبہ اور یہ چیز ڈال رہی ہے کہ الحمدللہ ہم سب مل کر، اور ہمارا بیٹھنا بھی، جیسا بھی نعمان بھائی نے ابھی الحمدللہ جو باتیں کر رہے تھے، حقیقت بتاؤں کہ ایک لمحے میں کیفیت بالکل چینج کر دی آپ نے۔ وہ جو گفتگو، کچھ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ روٹین کے حساب سے ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قسم ابھی نعمان بھائی نے جو شروعات کی نا، حقیقت بتاؤں وہ ایک کیفیت بن گئی۔ اور یہ ناظرین کے لیے بھی ہوگا اور لوگوں کے لیے بھی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کیفیت بن گئی کہ دل میں احساس پیدا ہونا، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا۔ اور یہ کیا خوبصورت عمل ہے قربانی کے حوالے سے، جیسا کہ ابھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ دیکھیں کہ کیا کیوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے یہی فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور یہ سنت الحمدللہ امتیوں پہ یہ واجب قرار دیا گیا، لازمی کرنا صاحب نصاب پہ۔ تو میں تھوڑا سا غور کر رہا، سوچا کہ بھائی یہ ایسا اللہ کے نبی نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزرے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، کسی کے معاملے میں کسی بھی چیز میں اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ نہیں لکھا۔ ایک واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو ایسا رکھا کہ یہ جو واجب قربانی یہ بھی رکھا اور درود میں بھی اپنے ساتھ رکھا۔ آپ دیکھیں کہ ہم درود، جب ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ایسا جوڑا۔ تو میں نے غور کیا کہ یہ کیوں رکھا، تو پتہ چلا
کہ حضرت ابراہیم دیکھیں قربانی جو لفظ ہے وہ قرب سے ہے، بالکل قربانی کا جو لفظ ہے وہ قرب سے ہے، یعنی کہ قربانی اپنے آپ کو رب سے قریب کر دینا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تسلیمہ کے معاملات ہی ایسے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو رب سے قریب کیا، اسی لیے خلیل بنے، بے شک بے شک، اسی لیے خلیل بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں ایسا؟ تو دیکھیں کہ تین چیزیں ہر انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، تین چیزیں۔ ایک انسان کا گھر بہت اہم ہوتا ہے، آپ کہیں چلے جائیں ہوٹل میں یا کہیں بھی چلے جائیں، یقین مانیں کچھ دن کچھ ٹائم کچھ وقت وہ ہوٹل بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے، وہ روم بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن 1 سے 2 دن جب گزرتا ہے نا تو آپ وہاں کربٹیں لیتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں یار کیا ہوا؟ تو لوگ یہی فرماتے، لوگ یہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ یار جو مزہ اپنے گھر کا آرام کا ہے نا وہ کہیں اور 5 اسٹار ہوٹل کا بھی نہیں۔ تو سب سے اہم چیز جو لوگوں کے لیے ہے وہ اس کا گھر ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اولاد ہے، دوسری چیز جو ہے انسان کے لیے بہت عزیز، اگر نہ ہو تو بے چینی، اور اگر ہو تو یقین مانے کہ وہ اگر صحیح سے زندگی گزرے، اگر اس کو اچھے سے اگر اولاد کی پرورش پیاری ہو جائے تو اس کے لیے وہ بہت بڑا فریضہ ہوتا ہے۔ اگر سینے میں چڑھ جائے اس کے یا سینے پہ آ جائے تو اتنی ٹھنڈک ملتی ہے کہ کائنات کی کوئی اتنی پیاری چیز نہیں لگتی، وہ اولاد۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے انسان کی جان۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تینوں چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ جب ان تین چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کر کر قرب حاصل کیا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج قربانی کو حضرت ابراہیم کے سنت کو زندہ کرتے ہوئے حضرت امتیوں پہ یہ واجب قرار دیا کہ آج سے کب سے لے کر قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا میر صاحب، جس طرح سے میں نے آپ سے سوال میں بھی کہ بھوک سے جو ایک تعلق ہے قربانی، کیونکہ قربانی لفظ قرب سے نکلا ہے، تو ایک جانب جس طرح آغاز میں بھی میں نے کہا کہ کہیں پہ آپ طمع ہے، کہیں حرص ہے، کہیں لالچ ہے، کہیں نفس کی پیروی ہے، ان کی قربانی بھی ہے جو کہ حکم بھی ہے، اور دوسری جانب جو بھوک، اس کی بنیادی وجہ میں صرف ایک اس واقعے کی طرف اشارہ کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں، آپ جب بھی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے تو اپنے دسترخوان پر اپنے ساتھ کسی ایک کو شریک فرمایا کرتے تھے۔ اسی تسلسل اور اسی سلسلے کو لے کر آج ہمارے ہاں اولیاء عظام کا بھی دربار سجتا ہے کہ جہاں پر ایک لنگر کا اور وہ سارا سلسلہ جس میں بنا کسی تفریق کے کہ آپ بنا کسی جھجک کے کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ کئی جگہوں پر کئی شرائط ہیں جو کہ شرعی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا سا فرما دیں۔ اس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید نے بھی شاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک واقعہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اکیلے تناول نہیں فرماتے تھے اور کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جیسے کہ آپ دیکھیں بزرگان دین کا بھی یہ تسلسل ہوتا ہے کہ جب اب وہ لنگر اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو کوئی بلا تفریق کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو یا کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ اس دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور وہ لنگر جو ہے وہ تناول فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اگر یہ چیزیں جو ہمیں بزرگوں سے ملی ہے نا، وہ بے شک اللہ کے نبیوں سے چیزیں ملی۔ تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نا کہ آپ کے دسترخوان پہ ایک غیر مسلم جو تھا، کافر جو تھا، وہ آ گیا کھانے کے لیے، اور اس نے جب تناول کیا، کھا لیا، اور اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ السلام کا یہ فریضہ ہوتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دسترخوان سرو کیا کرتے تھے۔ جب کیا تو پھر کسی شخص نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ شخص جو ہے وہ آپ کو نہیں مارتا، آپ کے خدا کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے۔ تو آپ نے اس شخص کو جو ہے وہ ضد کرا اور کہا کہ بھائی تو جب رب کو نہیں مانتا، رب کے احکام کو نہیں مانتا تو میرا کھانا تیرے لیے کیوں عزیز ہے؟ آپ نے اس کے کھانے کو روک دیا، وہ اٹھا اور چلا گیا۔ جب جانے لگا تو وہی آ گئی، جبریل امین آیا اور کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے ان کو واپس کیوں کیا؟ تو کہا کہ وہ تو رب کو مانتا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، وہ ابھی تجھے پتہ چلا نہیں مانتا، تو نے نہیں کھلایا، تو وہ تو کب سے مجھے مان رہا ہے اور میں بغیر نہیں مان رہا ہے اور میں اسے کھلا رہا ہوں۔ وہ کب سے، اگر تجھے ابھی پتہ چلا کہ وہ مجھے نہیں مان رہا، مجھے جو کب سے خبر ہے کہ یہ مجھے نہیں مانتا، لیکن پھر بھی میں اسے کھلا رہا ہوں،
اب آپ جائیں اور جا کر اس کو لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جانے کے بعد اسے منایا اور دوبارہ دسترخوان پہ لایا اور بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے تناول فرما کے اسے کھلایا۔ تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دور کا نبی ابراہیم خلیل ہوں۔ بلا بس آپ ہی کی تو تلاش کر رہا تھا، بس مجھے مسلمان کر لیں، میں دین ابراہیم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، زبردست، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس واقعے کو بھی بیان کیا۔ رانا صاحب، جو گفتگو کا ایک تسلسل ہے، قربانی کے حوالے سے عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات ہیں، مطلب شرعی معاملات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن سماج کے اندر جو اس کی ایک تقسیم کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی چیز جو ہے، مثال کے طور پر اگر ران کا گوشت یا دیگر ہے، تو یا تو وہ اپنے ان رشتہ داروں یا ان دوست احباب کو کہ جن کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات کو مزید آگے لے کر چلنا ہے، تو ان کی خوشنودی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک غریب بیچارہ آتا ہے تو اس کو یا تو آپ جو سب سے زیادہ وہ حصہ کہ جو شاید آپ خود بھی نہ استعمال کریں یا کوئی بھی نہ کرے، وہ اس کو پکڑا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت اس عمومی رویے کو تبدیل کس طرح کیا جا سکتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان بھائی شکریہ۔ دیکھیں، جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ رہا ہے، اب نہیں، یہ شروع سے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہمارے گھروں میں ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ سب گھر والے بیٹھتے تھے اور باقاعدہ حصہ بکرا کر کے اس کو اکٹھا، میری والدہ تو اس پورے سسٹم کو مکس کرتی تھی، پورا گوشت آ گیا، یہی بزرگوں کا طریقہ اس کو مکس کیا اور اس کے بعد 3 حصے کر کے بانٹنے شروع کر۔ ضرورت بھی اس چیز کی ہے، حکم بھی یہی ہے کہ جو خود کھاؤ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ ہم مثلا بہت مذہب سے دوری کی وجہ سے ہم وہ عمل نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنے چاہیے، جس سے اس معاشرے کی تشکیل ہوئی ہے، اسلامی معاشرے۔ بس ہم لوگ یہ کہہ گزرتے ہیں یار وہ سسرال والے آئیں گے، داماد کا حصہ، یہ غلط چیزیں ہیں ساری۔ قربانی جب کی ہے تو اللہ کی راہ میں پورے جان و مال کے حساب سے قربانی کرنی پڑتی ہے۔ آپ اپنا جو بھی گوشت کا سسٹم ہے اس کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بالکل، جو ایک حصہ رکھا عزیز و اقارب کا بالکل دیں، لیکن گوشت کے تمام حصوں کو ملا کے ان تک پہنچائیں، کوئی حرج نہیں ہے، اب اس کو دینے کا حکم ہے۔ اور بعض گھرانوں میں تو پورا ثابتہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اب اساس جیسے ادارے موجود ہیں، وہ لوگ جو اس پریشانی میں اترا رہتے ہیں کہ گوشت کہاں رکھیں گے، کیا کریں گے۔ اب تو آج کل تو بچوں کو اسمیل بہت آتی ہے گھروں میں، حیرت یہ ہو گئی ہے، ہمارے زمانے میں تو یہ ایسا نہیں تھا۔ اب بچے کہتے اسمیل آ رہی ہے، بھی بھائی گوشت کا سسٹم ہے، اس کو آپ اسی حساب سے رکھیں اور تقسیم کریں۔ دوسرا یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ مطلب گوشت سارا رکھ لیا، ہڈیاں بانٹنا شروع کر دیا آپ نے، یہ غلط یہ بھی ہے، عمومی، یہ بھی تھوڑا سا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایسے پھر موقع پر اللہ میں نے احساس جیسے ادارے پیدا کر دیے نا، الحمدللہ، جو آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق گوشت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں یہ تخصیص نہیں ہے ہڈی جائے گی یا چچڑے جائیں گے، نہیں، صاف ستھرا گوشت جو آپ کے کارکن ہیں سارے ماشاءاللہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور احساس سے کیا کرنا چاہیے کہ مجروح کیے بغیر اس کی شخصیت کو یا اس کے معاملات کو مجروح کیے بغیر، عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس کے گھر پہ پہنچانا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور ہمارے جو ساتھی، جو دوست احباب دائرے غیر میں رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، جی، ان کی خواہش بہت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہو سب کچھ ایسے ہی ہو جیسے شرن کہتے ہیں، لیکن ان کے پاس حالات نہیں ہیں، ان کے گلی میں آپ گوشت کر نہیں سکتے، تو وہ پھر ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ کے ساتھ احساس کے ساتھ تعاون کریں اور اپنا حصہ یہاں لکھوائیں تاکہ اس کی صحیح تقسیم ہو سکے۔ وہ اس میں میں ناظرین کرام تھوڑا سا یہ بتاتا بھی چلوں، اور رانا صاحب بھی جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جب قربانی کا عمل ہوتا ہے تو پہلا روز جو ہوتا ہے، پہلا روز ہو یا دوسرا یا تیسرا، تو باقاعدہ اس پورے عمل کو بھی ہم اپنے پلیٹ فارم سے، کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اس کو آپ کے سامنے بھی وسیم وسیع صاحب یہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر اور بھی ثناخواں ہیں، گاہے بگاہے مختلف مواقع پر ہمارے مختلف جو اینکرز پرسنز ہیں وہ بھی اس عمل کا حصہ بنتے ہیں۔ دوسری ایک اور بات جو بڑی خاص ہے وہ سلسلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم
اس عمل میں ان لوگوں تک پہنچے. کیونکہ دیکھیں ایک سب سے بڑا مسئلہ, میر صاحب بھی اس چیز کی تائید کریں گے, کہ سب سے بڑا مسئلہ فی زمانہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ تحقیق کرنا, ڈھونڈنا اور اس تک پہنچنا, یہ عمل جو ہے نا ایک وقت مانگتا ہے. دیار غیر میں بسنے والا شخص, اس کے پاس بھی اس وقت کی کمی ہے, اور اسی انداز سے جو اس دور میں یہاں پر ہے تو وہ بھی اس حوالے سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس کو دیں کس کو نہ دیں. تو احساس کے پاس ایک پورا میکینزم, ایک پورا پروسیس, ایک پورا ڈیٹا مینٹین ہے کہ کس انداز سے اس چیز کو کیا جائے. اور دیار غیر میں رہنے والے آپ تو اگر آپ کر رہے ہیں نا, تو آپ اس خواہش سے بھی کریں کہ انسان کے دل میں جب یہ آتا ہے نا کہ یار میں اپنے گھر والوں کو بھیج دوں, وہ کریں, میں خود رکھ لوں یا یہاں کر لوں. کیونکہ دیکھیں جس ملک میں ہے الحمدللہ, ان ممالک کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے, یا وہ اتنے ترقی یافتہ ہے کہ وہاں تو ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے انہیں ملتا ہے کہ کہاں پر ڈھونڈیں اور پھر شرعی تقاضوں کے مطابق اس کو دیں. یہاں پر ہے یہ کہ اس وقت جس طرح میں نے بتایا, اعداد و شمار کا گورکھ دھندا تو ایک اپنی جگہ ہے, لیکن آپ اگر صرف اپنی گلی میں نکل جائیں, جن علاقوں میں ہم لوگ رہتے ہیں, تو وہاں پر اگر دیکھیں تو وہاں پر دائیں بائیں آگے پیچھے جس جانب بھی جائیں تو ہمیں ایسے کئی گھرانے ملتے ہیں. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سفید پوش ان گھرانوں تک پہنچیں کہ جن گھرانوں کا حق ہے. تو یہ سلسلہ بالکل اسی انداز سے چلتا رہے گا, اور ساری چیزیں ہیں. میں ایک مرتبہ پھر ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایک گائے کا حصہ پاکستان کے اندر دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے $75 ہیں. اگر آپ یہی گائے کا حصہ بھارت میں دینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر $37 ہے. اور اگر یہی گائے کا حصہ آپ جموں و کشمیر میں دینا چاہ رہے ہیں تو وہاں $82 ہے. اسی انداز سے اگر آپ مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی 7 حصے ہیں, وہ مکمل 7 حصے آپ لینا چاہ رہے ہیں, تو قربانی آپ پاکستان کے اندر کریں گے تو $525 ہمیں درکار ہیں. اگر یہی قربانی آپ $259 عطیہ کریں گے تو بھارت کے اندر ممکن ہوگی. اور یہی قربانی اگر آپ جموں و کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ $574 ہے. اور اسی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ بکرے کی ایک قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بکرے کی قیمت $145 ہے پاکستان میں, $160 ہے بھارت میں. اور اگر بھیڑ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو $195 یہ درکار ہوں گے ہمیں آپ کی جانب سے جموں و کشمیر کے اندر. تو یہ ایک پورا تسلسل ہے, ایک پوری صحیح ہے, ایک کوشش ہے. آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں, کسی بھی ملک میں ہیں, آپ $1 کے مساوی اپنی کرنسی کو اس انداز سے کنورٹ کر کے, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پے آرڈر اور چیکس کی صورت میں بھی آپ ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں اپنے چیکس. اس کے علاوہ آپ اگر خود سے ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں تو بینک کا ایڈریس بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اور آج کل تو فی زمانہ اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی آن لائن بھی اس ڈونیشن کو ان تک پہنچا سکتے ہیں, تاکہ پھر ان غربا کے لیے وہ دسترخوان سجایا جائے کہ جن کی اتنی سکت نہیں ہے یا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس کو پکا سکیں. ان ناداروں, یتیم و مساکین کے پاس پہنچا جائے کہ جن کے پاس پکانے کی سہولت ہے لیکن پکانے کے لیے وہ اہتمام نہیں ہے گوشت کا, تو ان تک وہ پہنچایا جائے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ جو دیگر پڑوسی ممالک ہیں وہاں پر جو غربا بستے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے ان کے لیے جو تحائف کی صورت میں آ رہا ہے, تو یہ ایک تحفتاً احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے تمام رضاکار بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور بہت محبت سے حاضر ہوتے ہیں اور ان تک پہنچتے ہیں اور ان تک آپ کی جانب سے دیا جانے والا یہ عطیہ پہنچاتے ہیں. میر صاحب ایک سوال صرف آپ کی جانب, میں اس کا ایک جواب چاہوں گا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں, مثال میں دے رہا ہوں کہ اگر میں نصاب ہے ایک, اس نصاب میں میں پورا اترتا ہوں, ایک تو قربانی کا نصاب بھی بتا دیجیے گا, دوسرا یہ بتا دیجیے کہ اگر میری حیثیت ایک حصے کی ہے تو کیا میں اپنے نام سے کروں گا, یا اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے والد کے نام سے, یا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یا کسی اپنے پیارے کے نام سے کرنا چاہتا ہوں, تو میرے لیے حکم کیا ہوگا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے اس حصے کو کر دوں, یا مجھ پر ہے کہ پہلے میں خود اپنے آپ کو رکھوں, یا میں اپنے دنیا سے چلے جانے والے والد یا والدہ کے نام سے کروں؟ نعمان بھائی, سب سے پہلے تو دیکھیں کہ میں نے عموماً یہ کہتا ہوں کہ بغیر علم کے کوئی بھی عمل بیکار ہے. آپ کو سامنے ظاہری طور پر تو چیزیں مل جائیں گی, لیکن جو اصل اس کا اجر ہے جس کے لیے ہم پریشان ہیں, ہم چاہتے ہیں,
جو ہم چاہتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی نیک عمل کا ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل عبادت کا ہمیں اس کا اجر ملے, اس عبادت کا ہمیں صلہ ملے. تو ہم کئی عبادتوں کو ہم کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانے دنیا میں آپ نے دیکھا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, آپ کسی کی مدد ہے, اور یہی حال اس قربانی کے حوالے سے. ہم قربانی میں 2 دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ جانور کی قیمت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جانور کو نہلانا, اس کو دیکھ بھال کرنا, وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ عمل پہ ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا علم کا ہونا, وہ پھر عمل جو ہے نا وہ سامنے ظاہری طور پر عمل تو دکھتا ہے, مگر علم کے ساتھ اگر نہیں ہو تو وہ ظاہری طور پر چیزیں مل جائیں گی, لیکن اس کی نیکی, اس کا عذر آپ کو نہیں ملے گا. اچھا, تو سب سے پہلے یہ دیکھیں, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ مجھے نصاب کے حوالے سے بتائیں, کہ ہمیں یہ ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ ہم قربانی کا جب وقت آتا ہے, قربانی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ٹائم میں ہم مختلف لوگوں کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں, کہ اس دفعہ دادی کے نام پہ ہوا ہے تو آئندہ جو ہے, اب آئندہ سال جو ابھی آگے ہے تو ہم نے پچھلے دفعہ دادی کے نام پہ کیا ہے تو اب ابا کے نام پہ کرنا ہے, اب وہ چھوٹی بیمار ہو گئی ہے اس کے نام پہ کرنا ہے, وہ دادا کے نام پہ. اور خاص طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا عمل ہے, کرنا چاہیے, لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ عمل ان پہ واجب کس پہ ہے, وہ واجبات دیکھنا ہے, کہ واجب جس پہ جو صاحب نصاب ہے ان پہ دیکھنا ہے. اور اس کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو یقین مانیں, آپ اگر اس چیز کو آپ دین کے شریعت کے مطابق دیکھیں گے تو میں اپنی بات کہتا ہوں, ہر بندہ جو نارمل ایک موبائل بھی رکھتا ہوگا تو یقین مانے اس پہ قربانی واجب بن جائے گا. بقایا شریعت میں یہ ہے کہ کم سے کم 52.5 تولہ چاندی یا اس کے رقم کے برابر اگر اس کے پاس ان 3 یوم نحر, جن 3 دنوں میں اگر اس کے پاس یہ رقم موجود ہے, یا اس رقم کے مطابق کوئی ایسی چیز موجود ہے, سونے کے صورت میں ہو یا گاڑی کے صورت میں, وہ چیز جو آپ کے استعمال میں نہ ہو. حتیٰ کہ یہ تک فرمایا گیا ہے کہ مکان تو ہے, یہ دوسرا مکان اگر ہے اس پہ ہے تو اس پہ بھی ہے, کیونکہ وہ لاکھوں کی قیمت میں. اگر 52.5 تولہ چاندی اس دور حاضر میں اگر قیمت دیکھیں تو میرے خیال سے 1 لاکھ سوا لاکھ بنتا ہے, یا اس سے بھی کم. 52.5 تولہ چاندی تو یہ 1 لاکھ سوا لاکھ بنتا ہو. اگر آپ دیکھیں تو نارملی بندوں کے پاس, ہر بندے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس ایک موبائل ہے, جو ایک کنورسیشن کے لیے, رابطے کے لیے ایک نارمل موبائل بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ گاڑیاں ہوتی ہیں, بائک ہوتے ہیں, گھر کی ضروریات کی چیز ایسی ہوتی ہے. حتیٰ کہ شریعت میں یہاں تک کا کہا گیا ہے کہ لباس کے لیے جو آپ سال میں 1 مرتبہ پہنتے ہیں, اس پہ بھی اگر اس رقم کو آپ لیں گے, اس کی قیمت کو بھی آپ لگائیں گے, تو نارمل ایک چیز کو آپ دیکھیں کہ گھر میں ان تمام اگر آپ کاؤنٹ کریں گے, کاؤنٹ کرنے کے بعد کیلکولیشن کریں گے, تو حقیقت بتاؤں کہ ہر بندے پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. اچھا میر صاحب, بالکل اچھا, خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا. میں اس سلسلے کو آگے جوڑوں گا کیونکہ ایک وقفہ حائل ہے, اور اس وقفے کے بعد پھر ہم آئیں گے اور اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ کیا زکوٰۃ کا نصاب اور اس کا نصاب دونوں مساوی ہیں, یا اس میں وہ, کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ 3 ایام. تو ناظرین کرام, ایک وقفہ حائل ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کی جانب سے ڈونیشنز کا اور آپ کی جانب سے جو قربانی کے حصے ہیں اس کے اندر جو آپ کے عطیات ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے گا, اس میں بریک نہیں آئے گا. لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان اس وقت ایک بریک, اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آئیں گے. احساس فاؤنڈیشن کی اس لائیو ٹیلی تھون کا سلسلہ ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے جاری ہے. آپ اور ہم تمام ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. لا الہ